السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنے یا سنائے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی یاد میں کھو جاتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، آج کا ٹاپک ہم نے لیا ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں رائج ہے، اور کیا کرے، علم کی کمی کی وجہ سے جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو فرض سنت نفل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کا ہم نے اسی لیے یہ ٹاپک چنا ہے۔ آئیے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں اس اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط فہمیاں تو بہت ساری ہے، لیکن دیکھیے آج اس کا مختصر سے وقت میں جتنی کور کر سکے ہم، اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری کرے۔ اور ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں قرآن پاک میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس انداز میں دعا مانگو، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم عطا کر۔
مجھے حق علم عطا کر، سچا علم عطا کر، جو کرنا ہے وہ اس کا علم عطا کر، مجھے علم عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلے یہ سفر المظفر کا ماہ چل رہا ہے، مہینہ جو ہے یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں رائج ہیں۔ تو اسی سے شروعات کرتے ہیں کہ سفر کو اکثر لوگ منحوس مانتے ہیں، سفر کے مہینے کو برا جانتے ہیں، اور سفر کے مہینے میں کوئی بھی خوشی کے کام، کوئی اچھے کام شروع کرنے کو بدشگنی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم آئیے پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا سے اس بارے میں پوچھیں، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، جب بھی کچھ اللہ سے معلوم کرنا ہے تو قرآن پاک پڑھیں، اور جب رسول اللہ سے معلوم کرنا ہے تو حدیث پاک پڑھیں۔ تو رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا سفر کچھ نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں آپ نے فرما دیا سفر کچھ نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں جو بدشگونیاں ہیں اور کئی گڑی ہوئی حدیث پاک لوگوں نے گڑھ لی ہے کہ اس میں بہت ساری بلائیں نازل ہوتی ہے آسمان سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ سب چیزیں غلط باتیں ہیں۔ سفر کے مہینے میں لوگ اس کو تیرا تیزی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، چہلم کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور اس مہینے میں شادیاں نہیں نکالتے، شادیوں کی ڈیٹ نہیں مقرر کرتے ہیں، لڑکی دیکھنے تک نہیں جاتے۔ یہاں تک مجھ کو تو بڑی باتیں معلوم پڑ رہی ہے ابھی کہ نہیں، یہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے، اس میں اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سرے سے ہماری یہ سوچ غلط ہے۔ جب آقا نے فرما دیا لا سفر نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، سفر کچھ غلط نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اللہ کے سب مہینے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کو، ہاں کچھ مہینے فضیلت والے حرمت والے ہیں، جیسے محرم الحرام ہے، اور پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب المرجب، یہ تو 4 مہینوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے، حرمت والے ہیں۔ سفر کی تعریف نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آقا نے اس کو برا بھی نہیں کہا۔ اسی مہینے میں بڑے بڑے مقدس علماء کرام اور بڑے بڑے ولی اللہوں کے عرس مبارک ہے، اسی مہینے میں ان کے وصال ہے، کسی کا اس میں میلاد ہے۔ تو ہم اس مہینے کو غلط نہیں بول سکتے، غلط بولنا منع ہے۔ اور کئی روایتوں سے ثابت بھی ہے کہ سفر کے مہینے میں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا نے نکاح بھی فرمایا تھا، اور محرم الحرام کے بارے میں بھی یہی کچھ بدشگنی مانی جاتی ہے کہ نہیں، محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، اللہ اکبر، یا پھر غم کا مہینہ اسی لیے نہیں کرتے۔ ہاں، غم کی وجہ سے احتراماً اگر دل نہیں مان رہا ہے کہ کوئی خوشی منائی جائے تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، وہ احتراماً ہے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی مجھ سے کسی نے کل پرسوں ہی مجھ سے پوچھا کہ باجی سفر کے آخری بدھ کب آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا آپ کی اس سے کیا منشا ہے؟ تو جواب تو مجھ کو نہیں ملا۔ میں نے کہا چلو سبھی کو یہ جواب بتا دیا جائے کہ سفر کے آخری بدھ کو ہمارے یہاں پر کچھ لوگ اس کو بہت اچھا مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو غلط مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اس لیے اچھا مانتے ہیں کہ کچھ من گھڑت باتوں سے، کہیں اس کی دلیل مجھے نہیں ملی، کہ یہ بتا دیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آخری بدھ کو صحت ملی تھی، تندرستی ملی تھی، آقا کو شفا ملی تھی، اسی لیے آخری بدھ کو فاتحہ خوانی کرے، خوب ادھر ادھر گھومنے جائیں یا خوشی منائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے سفر کے مہینے کا آخری بدھ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ میں حضور پاک اور زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اللہ اکبر، تو اسی لیے برتن پھوڑتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے آقا نے ہر جہالت کو اپنے قدموں تلے روندا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں جہالت کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ تو ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جو جہالت جس میں نظر آئے۔ کوئی ہاں بدھ کے دن کی تو
اللہ کے رسول نے، میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت نے تعریف کی ہے بدھ کی، کہ بدھ کی حدیث مبارکہ ہے کہ بدھ کے دن جو کام کیا جائے، شروع کیا جائے، وہ پورا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بدھ کے مہینے کی تو تعریف ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے بدھ کے دن کی، تو پھر یہ سفر کے مہینے کے میں اب جو لوگ ایسا سوچتے تھے، وہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے ذہن سے یہ فضول باتیں نکال دے کہ بلائیں نازل ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری اب غلط فہمی ہمارے اس میں یہ ہے، شعبان کے مہینے میں آپ لوگ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ شعبان کو، 15 شعبان کو جو ہم لوگ اپنے مرحومین کے نام سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو 15 شعبان کو تو بہت بڑی فضیلت والی ہے۔ 15 شعبان کو آقا نے فرمایا کہ اس میں روح کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھروں پہ آتی ہیں، اور لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان تو صرف 15 شعبان کو ہی نہیں جانا چاہیے، بنے تک روز جانا چاہیے رشتہ داروں نے، ہم عورتوں کو نہیں ہے، لیکن ہمارے اگر ماں باپ قبرستان میں ہے تو ہمارے بھائیوں کا کام ہے، ہمارے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، کہ وہ روز ہی کچھ ٹائم قبرستان میں اسپینڈ کرے، درود پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، اور مرحومین کو اصال کرے، ثواب کرے۔ روز نہیں جاتے تو کم سے کم جمعے کو جانا چاہیے، لیکن جمعے کو بھی نہیں جاتے تو پھر 15 شعبان کو تو ضرور ہی جانا چاہیے۔ تو 15 شعبان جو ہے یہ مرحومین کے اصال ثواب کا دن ہے، اور ویسے بھی اس دن تو اللہ کی رحمت بڑے جوش میں ہوتی ہے۔ بعد مغرب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے۔ یہ موضوع ہٹ کر ہو جائے گا کیونکہ شعبان کی فضیلتوں کی بات ہو جائے گی۔ بس بات سمجھ لیں کہ شعبان کے ایک دن پہلے ہم نے سنا ہے لوگ اس کو عرفہ کہتے ہیں، عرفہ۔ اور اس سال یا اس سال جو بھی ان کے گھر میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شعبان کے 15ویں شعبان کو اس کی فاتحہ نہیں، وہ ایک دن پہلے 14 تاریخ کو عرفے کا دن بولتے ہیں، اور عرفے کی فاتحہ ہے بولتے ہیں مرحومین کو مردوں میں ملانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ بات شرعاً مجھ کو تو کہیں بھی ہضم ہی نہیں ہوتی کہ مردوں کو آپ کیوں ملائیں گے بھئی، ہم کون ہوتے ملانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے جب بلا لیا ہے تو ان کو، اگر وہ اچھے ہیں تو علیین میں ہوں گے، اور اگر برے ہیں تو سجین میں ہوں گے، عالم برزخ میں پہنچ ہی گئے، وہ آپ کے پہنچانے سے نہیں پہنچتے۔ تو ایک دن پہلے جو فاتحہ یہ نہیں کہنا ہے میرا کہ فاتحہ مت درو، فاتحہ تو صرف 15 شعبان پہ مشتمل نہیں ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کا، اپنے مرحومین کا، اپنے والدین کے نام کا اصال ثواب روز کر سکتے ہیں، روز کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی جو ہے کہ سامنے برتن رکھ کے فاتحہ دینا، یہ حدیثوں میں ہمیں ثابت ہے کہ بالکل فاتحہ میں برکت ہوتی ہے۔ برتن سامنے اگر رکھ کے دے تو بہت اچھی بات ہے، کچھ نیاز بنائے، کچھ حلوہ بنائے، اور اپنے مرحومین کے نام کا، اپنے بزرگوں کے نام کا اصال ثواب کرے۔ لیکن کئی لوگوں میں، عوام میں یہ بھی رائج ہے کہ جب تک سامنے برتن نہیں رکھو، کھانا پینا نہیں رکھو، کچھ بھی، تو فاتحہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو فاتحہ دینے بیٹھو، کہیں باہر اگر جلسہ ہوتا ہے تو پھر وہ بولے ابھی کچھ بن کے آنے کا ٹائم ہے، تو ایسا کرو نا کہ ایک پانی کا گلاس تو بھی رکھ دیتے ہیں، پانی کا گلاس۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اصال ثواب کے لیے کوئی کھانا رکھنا، پانی رکھنا اچھا ہے، برکت ہے اس میں، لیکن اگر نہیں رکھ پائے تو اس کا مطلب فاتحہ نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ فاتحہ کے لیے تو آپ کو جتنا یاد آتا ہو با مخرج، سورہ فاتحہ ہے، قل ہے، وہ تو سبھی کو یاد ہوتا ہے، ہر عورت کو، اور وہ اچھی طریقے سے جس قدر ہو سکے روز سورہ یاسین پڑھ کے اپنے مرحومین کے نام پہ تحفہ پہنچائے۔ روز کم سے کم 2 رکعت نماز اصال ثواب کی پڑھیں، اور اس میں دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مطلب 1 قرآن، 2 قرآن آپ 2 رکعت میں پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ تحفہ بغیر کوئی کھانا پانی رکھے اگر رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی کھانا پانی نہیں رکھا تو کیا فاتحہ نہیں ہوگی؟ آپ اس کو بس اچھی طریقے سے درجہ بدرجہ، سب سے پہلے تو سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچائے، اللہ کے رسول کو پہنچائے، پھر درجہ بدرجہ تمام
تمام اہل بیت اور پھر خلفائے راشدین اور صحابہ صحابیات تمام تبع تابعات کو پہنچا کے پھر اس طریقے سے روز اصالے ثواب کرے، روز کرے، ایک دن ہفتے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روز کرے۔ تو یہ جو عرفہ جو ہمارے اس میں رائج ہے، یہ کہیں بھی مجھ کو نظر نہیں آیا۔ اب دیتے ہیں فاتحہ، تو فاتحہ تو 12 مہینے کوئی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہے، لیکن اسی مہینے میں دینا ایسا، اسی خاص عرفہ تو ایک ہی دن ہے سال میں، اور وہ ہے حج کا 9 ذی الحجہ، اس کو عرفہ بولتے ہیں، عرفے کا دن عرفہ۔ لیکن شعبان کے ایک دن پہلے عرفہ نہیں ہوتا ہے کچھ، لیکن فاتحہ دلاتے ہیں تو بات الگ ہے، فاتحہ دلانا، لیکن ملا رہے ہیں کہنا یہ غلط ہے۔ اب آتا ہے ایک سوال کہ عقیقے کا گوشت کھانا، عقیقہ بچوں کا جب عقیقہ کیا جاتا ہے 7ویں دن بچے کا عقیقہ، اس کی ولادت کے، پیدائش کے 7ویں دن بچے کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پوتا ہو پوتی ہو، نواسا نواسی ہو، نانا نانی بھی ہو، دادا دادی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو عقیقہ کیا کرنا ہے؟ 7ویں دن کر دینا چاہیے۔ اب عقیقے کے بارے میں لڑکی کے لیے 1 بکرا ہے، 1 بکری ہے، اور لڑکے کے لیے 2 بکری۔ اس میں ہمارے بہت سارے سو کالڈ عالموں نے، جو دنیا میں تھوڑا کچھ عابد تھے لیکن عالم سمجھ رہے ہیں، انہوں نے بس یہ پھیلا کے رکھ دیا عوام میں کہ عقیقے کا گوشت جو ہوتا ہے نا، وہ ماں باپ، نانا نانی اور دادا دادی نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، نانا نانی، دادا دادی اور ماں باپ کو عقیقے کا گوشت کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، اور جہاں ایسا زیادہ پھیلا ہے وہ تو ضرور کھائے کہ اس رواج کو توڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کھانے کی بات نکلی ہے تو دعوت میت، عوام میں بہت ساری جگہ پر آج کل تو کہیں واٹس ایپ پہ کارڈ بھی آ رہے ہیں بھائی، دعوت 40واں، دعوت تیجا، دعوت میت۔ اللہ اکبر۔ دعوت میت کی کون سی دعوت ہو؟ میت کی کوئی دعوت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے 10واں 20واں 40واں مناتے ہیں، یہ منانا گناہ نہیں ہے، یہ اصالِ ثواب ہے۔ صرف 10واں 20واں 40واں نہیں، روز فاتحہ دلائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40ویں کا کھانا صاحب حیثیت کو، صاحب نصاب کو، جس پہ زکوٰۃ، غنی کے لیے منع ہے، ٹوٹل منع ہے، حلال نہیں ہے ان کے لیے، نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا حق ہے۔ جب بھی 10واں کریں، 20واں کریں، 40واں کریں، کھانے بنائیں، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دیں، دعوت نہ کہیں، ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلائے، کہ جب کوئی غریب کھانا کھائے گا تو آپ کے گھر کی اس میت کو جس کے لیے آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل سے دعا نکلیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اس کو دعوت نہ کہے، بالکل ایصال ثواب کی نیت سے کھلائیں۔ اور جو رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، آج کل تو عوام میں ہمارے یہاں یہ زیادہ تر دیکھنے میں ملتا ہے کہ 40واں ہوتا ہے تو پورے خاندان کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر اپنے آس پاس سب رچ لوگوں کو، رئیس لوگوں کو، بھائی 40واں ہے، جانا پڑے گا، برا مان جائیں گے۔ ارے بھائی برا مانتے برا مانے، کھانا نہیں کھانا ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں مسکینوں کو بلاؤ، اور بلا کے کھانا اچھے طریقے سے، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھلاؤ، ان کی دل آزاری نہ کرو۔ رئیسوں کو کھلا کے کیا کرنا ہے؟ اور پھر وہ منع ہی ہے ٹوٹل، وہ تو صدقہ ہے، وہ تو ایصال ثواب کے لیے کھلایا جا رہا ہے۔ تو غنی نہ کھائے، اس کو مسکین کھائے، غریب کھائے۔
اور دوسرا یہ کہ 40ویں کے بارے میں بات نکلی ہے تو بتا دوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل ایموشن لیس ہو گئے ہیں لوگ. ماں باپ جیتے جی تو وزن دکھتے ہیں، اور جب کبھی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے بہوؤں کو، بیٹیوں کو ایسا لگتا ہے کہ چلو ایک بوجھ ٹلا. اور پھر وہ جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ جو رسمیں ہمارے پاس میں ہیں نا، وہ رسمیں تو کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ کیا بولیں گے کہ بھئی دیکھو کیا بیٹا ہے، ماں کا باپ کا، اس نے تو 10واں 20واں 40واں ہی نہیں کیا، ارے رے رے کتنا بڑا بیکار اولاد ہے، ایسا بولیں گے. اسی لیے کیا کر رہے ہیں کہ 40 دیکھو 10 دن میں 10واں ہوتا ہے، 20 دن میں 20واں، اور پھر سیدھا 40واں کرتے ہیں 40 دن کا. تو اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی دیکھو غمی ہے، غمی کو کم کرو ٹائم، خوشی کو بڑھاؤ اور غم کو کم کرو. تو 40 دن کا 40واں نہیں، اس کو جلدی جلدی نپٹا دو. تو پہلے تو یہ تھا 30 دن 38 دن، اور ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی وہ کیا ہوا، وہ ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، پھر لوگ آ نہیں پائیں گے، اسی لیے ایسا کرتے ہیں نا جلدی سے جلدی. ابھی سب لوگ ہے بھی تو 40واں بھی نپٹا لیتے باجی. میں نے سنا تو مجھ کو بڑا تعجب لگا، میں نے کہا ایسے کیسے نپٹا لیتے. 40 دن تک کے جو روح ہوتی ہے نا بہت پریشان ہوتی ہے. میت جو ہوتی ہے قبر میں 40 دن تک کیا ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے جس طرح سے پانی میں کوئی جس کو تیرنا نہیں آتا ڈال دیا تو کیسا وہ ہوتا ہے، مچلتا تڑپتا ہے. اس طریقے سے میت جو ہوتی ہے قبر کے اندر 40 دن تک بہت زیادہ شدت سے پریشان ہوتی ہے، کیونکہ نئی نئی جگہ ہوتی ہے. ہم اپنا بیڈ روم چھوڑ کے کہیں باہر کہیں کسی شہر میں چلے جائے اور وہاں پہ پھر کسی چاہے بیٹا کے بیٹی کے یہاں، تو 1-2 دن تو ایڈجسٹ ہونے کو ہی لگتے ہیں نا، کہاں سے نیند آتی ہے. تو پھر یہ دنیا کا کاروبار چھوڑ کر پھر قبر کے اندر اندھیری قبر ہوں گی، اللہ اکبر، نہ کوئی روشنی ہوں گی، سانپ بچھوؤں کا گھر ہے. لیکن میرے آقا نے فرما دیا تو دل مطمئن ہے، آقا کا ساتھ ہو. اور آقا نے فرما دیا قبر جو ہے وہ مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کافر کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو جو اللہ کا اچھا بندہ ہے، عبادت گزار ہے، ہمہ وقت اللہ مومن کس کو بولتے ہیں، جو ہمیں جس کے اندر اسلام داخل ہو جائے، مسلمان اس کو بولتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے. اور مومن اس کو بولتے ہیں جس کے اندر اسلام رچ بس جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا ہر پل ہر لمحہ ڈر ہو میرا رب مجھ کو دیکھتا ہے، اس کو مومن بولتے ہیں. اور وہ مومن کے لیے آقا نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو پھر اس کے لیے تو آپ کے 10ویں 20ویں 40ویں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو اچھا کام ہے، وہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ اچھوں میں لکھے جا رہے ہو، کہ آپ نے اپنے والدین کا حق سمجھا، ان کو یوں ہی احسان فراموش نہیں رہے، ان کے مرتے سے ان کو بھول نہیں گئے. 40 دن تک ان کی روز یاد کی، روز ان کے لیے 40 دن میں کیا ہوتا ہے، کئی قرآن ختم ہوتے ہیں. لیکن اب اس کو لیمیٹیڈ ٹائم بنا دیا، کم کرو، غمی کو کم کرو، کم کے چکر میں کیا ہوا، قرآن کی بھی تلاوتیں نہیں ہوئی، قرآن بھی ختم نہیں ہوئے، سورہ یاسین نہیں ہوئے. اور اوپر سے کیا ہوا، 40 دن تک کیا ہوتا ہے جو ہمارے پہلوں نے کیا ہے کہ 40 دن تک ایک کسی پڑھنے والے کو جو قرآن پاک کی اچھے سے تلاوت کرے اس کو گھر میں بلایا جاتا ہے کہ روز وہ گھر والے تو ہاں یہ بھی ہے کہ وہ پڑھے تو نہیں، گھر والوں نے پڑھنا چاہیے. لیکن ایک کسی غریب کو اگر ہم روز پڑھنے کے لیے نہ صحیح، اس کے لیے ان میت کے اصالِ ثواب کے نام سے اچھا کھانا بنا کے، اچھا بہترین جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا بنا کے روز ایک ٹفن دے یا بٹھا کے بھر پیٹ کھلائے. تو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا قرآن میں بہت بار ذکر آیا ہے، غریب کو کھانا کھلاؤ، اس سے اچھا بہترین عمل کوئی نہیں ہے. 40 دن تک اگر آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہو، اس کی دعائیں آپ کے میت کے قبر میں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے نا.
تو اسی لیے 40ویں کو 40 دن یا 39 دن کے اندر کرو، اس کو 10-20 دن کے اندر اس کو اپنا ایک نیک پورا کرنے کی طرح نہ کرو، باقاعدہ 40واں کرو 40 دن میں۔ اور جو یہ 40ویں میں پھر وہ سب چیز سجا کر رکھتے ہیں، میت روح آتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فاتحہ دینی چاہیے، جتنی اچھی سے اچھی رقم غذا میں اچھے سے اچھا جتنی استطاعت ہے اس میں بنا کے آپ دو، اور آپ خود نہ کھا جاؤ، ان غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ ہے 40ویں کا کھانا۔ اس کو دعوت 40واں، دعوت تیجا، دعوت کہاں سے لفظ آ گیا؟ دعوت کہاں سے؟ غم میں بھی کوئی دعوت کرتا ہے کیا؟ یہ دعوت تھوڑی ہوتی ہے، تو ایصال ثواب ہے۔ اب ایک مسئلہ ہمارے عوام میں بہت زیادہ رائج ہے، وہ کیا ہے کہ سالی، بھاوج اور عورتوں کے لیے دیور، جیٹھ، نندوئی، یہ سب مذاق کے رشتے ہیں بولتے ہیں۔ جب ان کو ایسے مذاق کرتے، ٹھٹولیاں کرتے، غلط چٹکلے بولتے ایک دوسرے کے سامنے، فبتیاں، تو کوئی اللہ والا اس کو اگر روکتا ہے تو کیا بولتے؟ کیا کرے نا، ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے، کیا کرے، ہمارا تو رشتہ ہی ایسا ہے۔ تو کیا رشتے میں کہاں قرآن میں لکھا ہے بھائی؟ قرآن میں کہیں ہے؟ یہ حدیث مبارکہ میں آقا نے کہیں اجازت دی ہے کہ آپ کی سالی ہے تو آپ اس کے ساتھ میں خوب ٹھٹولیاں کرے، خوب مذاق کرے، اس کو کچھ بھی کس طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ اس کو بے پردہ سالی بہنوئی کے سامنے آئے اور بہنوئی سالی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، یا پھر اپنی بھابھی کے ساتھ، ہاں ہلدی لگتی ہے دیور کو، تو ہلدی لگتی ہے تو کیا کرتے؟ بھابھی کو بلاؤ ہلدی لگانے کے لیے۔ اللہ اکبر! آقا نے فرما دیا دیور تو تیری موت ہے۔ دیور کے لیے لفظ کیا ہے؟ موت۔ آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے موت سے تو بھاگتی ہے نا، انسان کے سامنے شیر آ گئے تو انسان کیا کھڑے رہے گا تو مجھے کھا جا، کہ بھاگ جائے گا وہاں سے، ڈرے گا؟ اسی طریقے سے دیور کے سامنے جانے سے بچنا ہے، غریز کرنا ہے۔ لیکن ادھر تو نقاب پہن رہی ہیں عورتیں، اور ادھر دیور گاڑی چلا، مائکے چھوڑنے کے لیے وہ شوہر نہیں جاتا ساتھ میں، نہیں، وہ دیور بہت اچھی گاڑی چلاتے ہیں، اور ان کی گاڑی پہ پیچھے بیٹھ کے بائک پہ جائز ہی نہیں ہے عورت کو کسی غیر محرم کے ساتھ گاڑی پہ جانا۔ ہاں کار میں جا رہے ہو تو بات الگ ہے، وہ سامنے کی سیٹ پہ، آپ پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھی ہو، اور وہ بھی باپردہ ہو۔ گھر کا پردہ بھی بہت ضروری ہے، صرف باہر جا کر پردہ کرنے کا قرآن میں حکم نہیں ہے، گھر میں با پردہ رہنا ہے، یہاں تک اپنے باپ کے سامنے بھی با پردہ، کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہ دکھے۔ باپ کے سامنے بھی بچپن سے بچیوں کو ادب سکھائے کہ ابا کے سامنے، ابو کے، پپا کے، ڈیڈی کے سامنے بالکل ہرگز بے پردہ بنا دوپٹے کے نہ جائیں۔ سسر ہے ان کے سامنے بھی پردہ کرنا ہے، جبکہ سسر محرم رشتہ ہے، لیکن ان کے سامنے کیسے بھی اپنی راہ نہیں کھول کے، کیسا بھی پلے کہیں جا رہے ہیں، کہیں اپنے کرتے کہیں جا رہے، بے ڈھنگے طریقے سے، ساس کو دیکھ کے سر پہ پلہ اور سسر کو دیکھ کے باہر سر کھلے ہوئے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے یہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ جس سے پردہ کرنا ہے اس کے سامنے کھلی جا رہی ہو، اور جو عورت ہے ساس، اس کے سامنے آپ پردہ کر لے رہی ہو، اس کو دیکھ کے دوپٹہ اوڑھ لے رہی۔ یہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ تو دل کے تقوی کا نام پردہ ہے، خوف خدا ہونا، کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو۔ محرم ہے لیکن پھر بھی ان کے سامنے ادب سے رہنا ہے۔ سسر محرم ہے لیکن ادب ہے، ضروری ہے۔ ایک بار سے ساس کے سامنے آپ کے سر پہ پلہ ہٹ جائے چلیں گا، لیکن سسر کے سامنے کا سر کا پلہ نہیں ہٹنا چاہیے، یہ ادب ضروری ہے۔ دیور اور جیٹھ ہے وہ تو بالکل موت کہلائے گئے، موت ہے تیری۔ آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باجی نے بیان کیا ہے تو اب ان کو کھانا نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ تو گھر میں بھی اپنے کپڑے اتنے اچھے سے ڈھکے ہو، اور اچھی طریقے سے جس طریقے سے نماز کا دوپٹہ باندھا جاتا ہے وہ ہو، نظریں جھکی ہوئی ہو، دیور کو کھانا دینا ہے تو ادب کے ساتھ، بنا زبردستی بے تکلفی نہ بنے، اور ادب کے ساتھ میں کھانا رکھیں اور باتیں نہ کریں۔
عورتوں کو موٹی آواز میں بات کرنا ہے، گھر میں بھی اپنے غیر محرموں سے بڑی محبت کے ساتھ، ہاں بھائی آہا ایسا اور ویسا، اور بہت زیادہ نزدیکیاں اللہ نے پسند نہیں کی، بالکل نہیں کرنا ہے۔ اور نندوئی، کئی گھر تو آج کل نندوئیوں کے بھابھیوں کی وجہ سے خراب ہے۔ یہ دو الگ الگ رشتے، بیچاری وہ نند اپنے گھر آ رہی، وہ اس کا تو مائکا ہے نا، تو بھابھی کا کام ہے وہ اس کی ماں بنے، بھابھی کا کام ہے اس کے لیے اس کا نندوئی بھی جو ہے نا وہ اس کی نظر میں یہ ہو کہ بیٹے کا تقویٰ ہو، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری چاہے میرے برابر کیوں نہیں ہو، لیکن میں اس کا مائکا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، اور اس کا شوہر میرے لیے غیر محرم ہے، میں اس کے سامنے نہ جاؤں، اس سے بات نہیں کروں، ایسا کوئی موقع نہ دوں کہ وہ تم پہ الزام لگا دے کچھ بھی۔ رشتے بنانے کا کام ہم عورتوں کے لیے ہے، اور بہت پھونک پھونک کے چلنے کا حکم ہے کہ پہلے سے اتنا کڑک بنے، ایسے کڑک آواز رکھے اپنی۔ ابھی ہم فون پہ بات کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں اچھا وہ صاحب بولیے، ہاں بھائی بولیے، پھر جب تک کام چل جاتا تو ہم بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم صاحب بول رہے ہیں کہ باجی بول رہے ہیں، ہم بولتے ہیں بھائی بات ویسی ضرورتاً بات ہے تو بات ضرورت کر لیں بس، تب زیادہ ہی لگے تو بھائی ٹھیک ہے باجی یہ بتا دے، کوئی ایسا لگے کہ ان کو بتا دے، بھائی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے عورتوں کو میٹھی آواز میں غیر محرم سے بات کرنے کے لیے، ایسی تلخ آواز رکھو کہ آگے والا ڈرا رہے، بے تکلف نہ ہو جائے، آپ کو کچھ بھی آفر نہ کرنے لگے، رعب رہے، اس پہ ڈر رہے، خوف رہے، گھروں کو بنائے رکھے، گھروں کو جنت بنائے، اور ہر پل اگر اللہ کی بندی اور اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے نا تو کبھی کوئی گھر خراب نہ ہو، کسی گھر میں پریشانیاں نہ آئیں، کسی گھر میں کوئی غلط بات نہ ہو، اور ایک ادب ہوتا ہے نا، یہ بات آپ کو بڑھاپے میں معلوم پڑے گی، جب جوانی کی عمر میں عورتیں ان رشتوں سے بالکل کڑک رہتی ہیں، امپریشن میں رہتی ہیں، تو بڑھاپے میں اس کے انعام یہ ملتے ہیں کہ تعریفیں کہیں نہ کہیں سے سننے ملتی ہیں، ہماری بھابھی جیسی عزت دار ادب والی کوئی نہیں ہے، پیچھے ان کو تعریف کرنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے ان کو، اللہ کرے وہ تعریف ہر بہن ہر بیٹی کو ملے، کہ وہ بولے کہ نہیں، ماننا پڑے گا۔ ہر بدماش آدمی بھی جو ہوتا ہے نا وہ شریف عورت کی تعریف پیچھے کرتا ہے، اور وہ یہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے سب جگہ لائن پھینکی لیکن وہاں لائن نہیں ملی مجھ کو، اندر سے عزت پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں، اور وہ عزت اللہ قبول کرتا ہے، اللہ اس کو درجات بلند کرتا ہے، پھر اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع آتا ہے، اس کے بولنے اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمہ وقت تیار رہتا ہے کہ پھر ہاں یہ بندی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھتی ہے۔ تو یہ رشتے جو ہمارے یہاں عوام میں پھیلا ہے کہ یہ تو بھئی کیا کریں نا، مذاق کا رشتہ، مذاق کا رشتہ کہیں اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ مذاق کا رشتہ نہیں ہے، حرام رشتہ ہے۔ کوئی مرد اپنی سالی، اپنی بھابھی سے، یہاں تک مومانی سے، یہاں تک چچی سے بھی بات فضول کی نہ کرے، اور کوئی عورت اپنے دیور، جیٹھ، نندوئی اور اپنے خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد جتنے بھائی ہیں ان کے ساتھ میں بالکل کھل کے بات کرنے کی کوشش نہ کریں، ان سے پردہ کرے، پردہ کرے، پردہ کرے۔ اب ایک مسئلہ عوام میں اور رائج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اذان کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں، 5 ٹائم اذان ہوتی ہے الحمدللہ، اور کوئی کھڑی ہے، کوئی بیٹھی ہے، ہر آنکھ ٹی وی میں لگی ہے۔ اب تو ٹی وی نہیں، 24 گھنٹے واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک اور نہ جانے فضول کی کیا موبائل شروع رہتا ہے، اور اذان اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو یا تو ٹی وی چالو ہے تو وہ سائلنٹ کر دیا جاتا ہے، پکچر چلتے رہتی برابر، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اس کو اذان ہو رہی تو ہاں سائلنٹ کر دو، سائلنٹ کر دو، میوٹ کر دو، بھائی میوٹ کرنے سے کیا ہو رہا ہے، ٹوٹل آف کرو۔ اذان اتنی بڑا ترانہ ہے، اتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے کہ اذان کے بارے میں لوگ سمجھ لینا، میرے آقا فرماتے ہیں تو اذان دینے کے لیے خون خرابے ہو جائے، بولے میں دوں گا،
مؤذن جو کام کرتا ہے نا، وہ کام کے فائدے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے نا تو اس میں خون خرابے ہو، لوگ بولے مجھ کو دینے دو اذان۔ اذان ایسی عبادت ہے، اور اذان کے وقت ٹوٹل چاہے آپ جو کام کر رہے ہو، مسئلہ سمجھ لیجئے، اذان کے وقت چاہے آپ جو کام کر رہے ہو، آپ چل رہے ہو نا، کہیں چل رہے ہو، ٹھہر جائے اذان ہوئے تک۔ مشین پہ کپڑے سی رہے ہو نا، اذان ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن لوگ بولتے قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، کیا ہو گیا؟ تو پھر اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے اور پھر ادھر اذان ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ قرآن کو بھی روک دینا ہے، تلاوت کو بھی روک دینا ہے، صرف غور سے اذان کے جواب دینا ہے۔ اور معلوم ہے کتنا بڑا ثواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب اتنا بڑا دیا کہ 2,00,000 نیکیاں اذان کے جواب دینے والے کو ملتی ہے، بیٹھے بٹھائے 2,00,000۔ دن بھر میں ایک نیکی تو ڈھنگ سے ہوتی نہیں ہمارے سے، یہ تو فری آف کاسٹ، جن کے گھر مسجدوں کے پاس ہے، بڑے قسمت والے ہیں کہ اگر 5 وقت کی اذان کا جواب وہ دے دے اور اذان کا احترام کر لے تو ہر اذان کے جواب میں 2,00,000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اذان کا احترام نہیں کیا اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا، وہ کلمے سے نہیں مرتا، دنیا میں اسے سزا مل جاتی ہے اذان کا احترام نہیں کرنے کی۔ اسی لیے بالکل اس بات کا دھیان رکھے کہ ہرگز اذان کے وقت میں نہ بات کرے نہ کوئی حرکت کرے، خاموشی سے سنے، جواب دے، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوا وہ آئے تو یوں انگلی کرے، اور اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آئے نا تو فوراً ان انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بلال حبشی اذان دیتے تو آپ کیا کرتے؟ آقا کا نام آتے ہی اپنے انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا لیتی، اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی ہے پھر آنکھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا نام جس نے چوم کے آنکھوں پہ لگایا نا، اور پھر کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جس نے آنکھوں کو ٹھنڈک یوں دے دی نا، اس کی آنکھوں کی گرمی سب نکل جاتی ہے، اور اس کے چشمے ہٹ جاتے ہیں۔ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی، روشنائی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گا۔ اذان کا احترام کریں۔ اب نیند سے وضو ایک اور ہے، عوام میں یہ بھی رائج ہے کہ بھائی وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بھی کتنے وہ کر لیتے ہیں، بھائی سطر کھلا رہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ کسی نے کہا کہ وضو کرتے کرتے تھوڑا سا پائجامہ، مسجد میں مردوں کا، ایک مرتبہ میرا بیٹا ہم کو بتایا، بولے امی ہم نے دیکھے کہ وہ وضو کر رہا تھا ہمارا دوست، اور اس کا پینٹ تھوڑا سا اس نے ٹخنوں سے اوپر اٹھا کے پیر دھو لیا، تو دوسرا بولنے لگا ارے بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا، تم نے یہ کیوں کیا ایسا؟ تو یہ والی بات کو بھی، اس غلط فہمی کو بھی ہم اپنے ذہن سے نکالیں کہ سطر خود کا کھلا دیکھنا یا کسی کا کھلا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور غسل کے وضو سے نماز بہت افضل ہے، بہت ثواب والی ہے۔ غسل کے بعد کسی اور وضو کی حاجت نماز کے لیے نہیں رہتی، تو غسل میں تو سطر رہتا ہی کھلا، تو وضو نہیں ٹوٹتا، اتنی بات سمجھ لیجئے۔ اور وضو کے لیے، وضو ہمارے عوام میں یہ بھی رائج ہے کہ وضو جو ہے نا نیند لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو بھی ذہن نشی کر لیں کہ نیند سے وضو کیسا ٹوٹتا ہے، مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اچھی طریقے سے پہلو کے بل لیٹ گئے، لمبے پیر کر کے تکیے پہ سر رکھ کے سو گئے جیسے سوتے ہیں، اور وضو سے تھے
اور دل میں آیا کہ اب بھی نماز کے لیے ابھی کچھ پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے، تھوڑا لیٹ جاتی ہوں دوپہر میں یا رات میں، اور پھر نیند لگ گئی. تو پھر نیند، لیٹے حالت میں نیند لگ گئی تو وضو ٹوٹ گیا. لیکن نماز کے انتظار میں جو لوگ مسجد میں یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس طریقے سے نماز میں جلسے میں بیٹھتے ہیں، ویسے دونوں سورین اچھے سے ٹکائی ہوئی نہیں ہے، یا بنا ٹیک کے بیٹھے ہیں، ٹیک نہیں لگی ہے، بنا ٹیک کے بیٹھے ہیں اور پیر پھیلا کے بھی بیٹھے ہیں اور بنا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور پھر نیند لگ گئی، تو پھر وضو نہیں ٹوٹا. پھر جب نیند کھلی آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہو. آقا فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے، اونگ آنے سے، یا بیٹھے بیٹھے نیند میں، یہاں تک کہ حدیث پاک ہے کہ حضور پاک کے صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کرتے کرتے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اتنے اونگنے لگ جاتے کہ سر بہت نیچے آ جاتا اور نیند لگ جاتی. پھر کیا کرتے، جیسی جماعت کھڑی ہوتی تو سب اسی وضو سے نماز پڑھتے. وضو نہیں ٹوٹتا. وضو جھونکے لینے سے، بیٹھے بیٹھے اونگنے سے، بنا ٹیک لگائے کتنی بھی دیر پیر لمبے کر کے بیٹھے اور نیند لگ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا. لیٹ جائے، پیٹھ کو آرام سے ٹیک دیا، پھر یوں انداز سے اچھی طریقے سے آرام دیتے ہوئے نیند لینے کے انداز میں نیند لی تو پھر وضو ٹوٹا. اور کسی بچے کو بنا نکر کے، بنا انڈر ویئر کے، اگر آپ بچے کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو بولتے بھائی وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ گیا. یہ سب غلط بات ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو اچھی طریقے سے کریں اور با وضو ہمیشہ رہے. اور سنت بھی بتاتے چلے کہ جو ہمیشہ با وضو رہتا ہے اور رات میں سونے کے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، ایک فرشتہ ساری رات اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے. تو اتنی پیارا عمل ہے وضو سے رہنا. وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. وضو میں جو رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور شیطان قریب نہیں آتا تو نماز قضا نہیں ہوتی. نماز پابندی سے ہوتی رہتی ہے. اب ایک عوام میں یہ بھی غلط فہمی ہے، اور عوام میں یہ بھی ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اپنے نسب بدل لیتے ہیں. سید کہلانے کے لیے، حضور پاک کی آل کہلانے کے لیے وہ سید نہیں ہوتے ہیں، اور عوام میں کثرت سے جو 40 45 50 سال تک سید نہیں تھے اب سید کہلا رہے ہیں. نسب سے سید نہیں ہے، لیکن کہا مجھ کو میرے پیر نے سید کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس وجہ سے صحیح سچے سیدوں کا احترام بھی آج کل کم ہوتے جا رہا ہے، کیونکہ کنفرم نہیں ہو رہا یہ سید ہے کہ نہیں ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا سید جو صحیح میں سید ہے لیکن صرف اپنی عزت شان بڑھانے کے لیے، اس کی تو شان بڑھی ہوئی ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی ہے، لیکن اس کے بنسبت ایک عالم دین جو فقہ کا، دین کا علم جانتا ہے، حدیثوں کا، قرآن کا اچھی طریقے سے علم جانتا ہے، جانکار ہے، اس نام والے، اس حسب والے سید سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ دین کا کام کر رہا ہے. اسی لیے دین کے کام، آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اپنی وراثت میں، ورثے میں کچھ روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے. وہ اپنے وراثت میں، ورثے میں عالم دینوں کو چھوڑتے ہیں. جو عالم دین ہے وہ صحیح معنوں میں حضور پاک کی اولاد کہلانے لائق ہے، وارث ہے. عالم جو ہے حضور پاک کے وارث ہے، اور وارث ہے جو آقا کا دین کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت عزت احترام کے قابل ہے. ان کا احترام کرے، عزت کرے، ادب کرے. اور کوئی اپنے حسب کو اگر بدل دے، آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے جو اپنے حسب کو، نسب کو جان بوجھ کے
معلوم ہوتے ہوئے بدل دے، اللہ اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بھئی عورتیں فاتحہ نہیں دے سکتی۔ اب بیچاری عورتیں فاتحہ تو بنا کا پکا تو لیتی ہیں، اب وہ راستہ شوہر آنے کے ہے، کیا کرے، اب کیا کرے، فاتحہ کس سے دلائے، پھر وہ بچوں کو دوڑاتی ہے، بھئی امام صاحب کو بلا کے لاؤ، مولانا صاحب کو بلا کے لاؤ۔ یہ غیر محرم ہے نا ان کے، کیوں بلا کے لاؤ؟ شریعت نے اجازت دی ہو، شریعت نے عورتوں کو کس مقام پہ پیچھے رکھا ہے؟ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم مردوں کو دیا، عورتوں کو بھی دیا، روزوں کا حکم مردوں کو دیا تو عورتوں کو بھی دیا، زکوٰۃ کا عورت مرد دونوں کو دیا، حج کا عورت مرد دونوں کو دیا، تو پھر فاتحہ کے لیے فاتحہ نہیں دے سکتی؟ ایک پارسا عورت اللہ کی خاص بندی اگر وہ فاتحہ دے رہی ہے، اور یہاں تک سورہ فاتحہ اور قل تو سب کو آتا ہے، ہاں یہ بات ہے کہ اچھے مخرج کے ساتھ دے، صحیح طریقے سے فاتحہ دے، تو عورتیں بھی فاتحہ دے سکتی ہے، عورتیں فاتحہ دے سکتی ہے، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اور ہاں فاتحہ کا کھانا بنانا، ابھی تو الحمدللہ بولنا چاہیے لوگوں کو، پھر بہت علم آ گیا الحمدللہ، ورنہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تب ہم کو سنتے تھے بھئی فاتحہ، حیض والی عورت فاتحہ نہیں دے سکتی۔ فاتحہ تو دے نہیں سکتی، پکا بھی نہیں سکتی، فاتحہ کا بنا نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو حیض سے، مینسس سے، پیریڈس میں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کھانا پکانے میں، ہمارے آقا نے خود فرما دیا، تیرے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے ہماری، اور جب میرے آقا مدنی آقا اعتکاف میں ہوتے تو آپ اپنا سر مسجد کی سے باہر کر دیتے حد سے، اور جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی بی بی عائشہ، آپ کے سر کو دھلاتی ہے، اور کبھی ایک بار آپ نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، کہا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اسی لیے حیض والی بھی فاتحہ بنا سکتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی عوام میں جو رائج ہے کہ بھئی کئی سسر اور ساس اپنی بہوؤں کو صرف اس لیے پریشان کرتے ہیں کہ وہ صبح غسل کر کے کچن میں کیوں نہیں آئی۔ ہاں غسل کی حاجت ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے ہی آئے، کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، جس گھر میں جنب اور کتا اور جاندار کی تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو پھر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ناپاکی اگر ہے تو بنا بولے بنا بتائے خود اپنا تقویٰ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں ایسا ناپاک حالت میں گھومنے سے رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ جہاں رحمت نہیں ہے پھر سمجھ لو کہ لعنت ہے، وہاں نہ اس کے پکانے میں مزہ ہے، نہ اس میں برکت ہے، نہ روزی رزق میں برکت ہے، اور پھر زبردستی فجر کی نماز قضا کرنا، ایسی حالت ہے بول کے، تو بہت مجبوری ہے، ٹھنڈا پانی ہے، غسل کے لیے پرابلم ہے، تو پھر وہ غسل جتنا جلدی ہو سکے اتنا کر کے پھر فوراً پھر نماز ادا کریں۔ لیکن پہلے تو یہ سمجھ لیں نماز تو معاف ہے نہیں، اور نماز اپنے اپنے وقتوں پہ فرض ہے، اسی لیے اپنے وقت پہ غسل کر کے فوراً اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور اپنے گھر میں جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں پورے گھر میں گھومتے نہ رہے۔ جنابت کی حالت میں نہ کوئی مرد باہر جائے نہ عورت باہر جائے، کیونکہ اتنے دیر تک ان سے رحمت کے فرشتے دور ہوتے۔ اب ایک ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا کوشچن ہے ابھی وہ یہ ہے، رات میں دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا۔ میرے مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت نے عشاء کی نماز کے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد فضول باتیں کرنے سے ناراضگی جتائی ہے۔
بات سمجھ میں آئی کیا کہا ہم نے؟ ہمارے آقا عشاء کی نماز کے پہلے سونے والوں کو اچھا نہیں مانتے، ابھی تو اس پہ فرض باقی ہے نا. ایک نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ. ایک کسی کو قتل کر ڈالنا، زنا کر لینا، اتنا بڑا گناہ ایک نماز قضا کرنے کا ہے. تو آپ کو ابھی عشاء ہونے کی ہے اور سونا آقا نے ٹوٹل منع کیا عشاء کے پہلے سونے کو. عشاء کے پہلے نہیں سونا ہے، عصر کے بعد بھی نہیں سونا ہے، مغرب کے بعد بالکل نہیں سونا ہے، وہی تو عشاء کے پہلے ہے. صرف قیلولہ کرنا ہے ظہر کے بعد، سنت ہے. ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کس کو بولتے ہیں؟ تھوڑی دیر تک 15 منٹ، آدھا گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کرنا، اس لیے کہ رات میں شب بیداری ہو سکے اچھے سے. اپنے اندر بیٹری، موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہو نا، موبائل سے آج کل بہت اگزامپل دینا پڑتا ہے مجھ کو. موبائل کو جب تک کہ آپ بیٹری اس کی چارج نہ کرے، چارجنگ اگر اتر گئی اس کی تو پھر موبائل کوئی کام کا نہیں رہتا. اس طریقے سے ہم ریچارج کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری بیٹری ہے، اور وہ بیٹری نیند جب ہوتی ہے نا تھوڑی سی، تو نیند سے ہم تر و تازہ ہوتے ہیں. تو نیت یہ ہو کہ ہم دوپہر میں اس لیے لیٹ رہے ہیں کہ رات میں اگر جاگے تو عبادت کرنے کے لیے جاگے، یا رات میں جاگے نہیں تہجد کے لیے اٹھے. تہجد نہیں تو فجر کے لیے تو اٹھے. زندگی آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان ہے. اور امتحان کو ہم نے آرام گاہ بنا دیا ہے. اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور بولتے اللہ کے بندے بندی ہے. اپنی مرضی نہیں چلتی. بندہ ہے، غلام ہے، بندی ہے، کنیز ہے. اور کنیز اور غلاموں کو اپنی مرضی سے جینے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم اور جن، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا سوائے عبادت کرنے کے. عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو عبادت کا مطلب یہ تو نہیں. اور پھر نماز اپنے اپنے وقتوں پہ فرض ہے. ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت کی نماز میں پھر نماز پڑھ لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. بندہ بندی تو وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت بالکل فوراً اطاعت کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر کی آواز آ گئی اور ہم سوتے پڑے. ایک آدھ دن ہو جائے تو بات الگ ہے. روز اگر نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے تو پھر ہم بندے نہیں ہیں، ہم تو خود ہی شہنشاہ بن گئے، خود ہی اپنے مالک بن گئے. اپنے ہی مالک، اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنے والے. پھر اللہ بھی بے پرواہ ہے، وہ حشر کے دن کا مالک ہے. اللہ 5 مرتبہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سے سورہ فاتحہ پڑھواتا ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. آنا، میں حشر کے دن کا مالک ہوں، حساب ہوگا. حشر کے دن آنا. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیے نا اس کی بھی سزا ملے گی. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. خودکشی نہیں کر سکتے. ہم کو اللہ کے احکاموں کو مان کے اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. آج ہمارے عوام میں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو بہت اچھا ہوتا تھا. ہمارے بچپن میں شادیاں جو ہوتی تھی نا، وہ دن میں ہوتی تھی، کبھی رات میں نہیں ہوتی تھی. یہ ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی کہ شادیاں رات میں ہونے لگی شہروں میں. اور مسلمانوں کی رئیسی دیکھنا ہے نا، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، مسلمانوں کی رئیسی دیکھنا ہے تو ان کی شادیاں دیکھو، ولیمے دیکھو، ان کی منگنیاں دیکھو، ان کی جماگیاں دیکھو. ہائے ہائے ہائے، ان کی رئیسی دیکھو، شادیوں میں ان کی رئیسی دیکھو، ان کا بننا سورنا، ان کے بڑے بڑے لان، ان کے بڑے شاندار شاہی دعوتیں، شاہی کھانے. اللہ اکبر. ولیمے دیکھو، شادیاں دیکھو، ان کے انگیجمنٹس، منگنیاں دیکھو. اور غربت دیکھنا ہے نا تو ان کے مدرسے دیکھو، ان کی امام کی تنخواہ دیکھو، مدرسوں کے حالات دیکھو. آپ کو ان کی غریبی دکھیں گی، مسلمانوں کی غریبی. اپنے مطلب کے لیے تو پیسے ایسے بہاتے ہیں، اللہ اکبر. اور جہاں کسی مسکین غریب کی مدد کرنا ہے نا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں تو غریب ہو جاتے، بہت زیادہ غریب ہو جاتے.
زندگی بیت جاتی، حج کرنے کا لگتا ہی نہیں کہ حج کرنا ہے. ہاں ابھی شادی کرنا ہے بیٹی کی اور بیٹے کی. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. نکاح کا کھانا ہم کو کھانا صحیح معنوں میں تو جائز نہیں ہے، لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھانا. ہاں ولیمہ کرنا سنت ہے، لڑکا ولیمہ کرے اپنی شادی ہوئی تو. کئی علاقوں میں تو ولیمہ بھی نہیں ہوتا، کوئی منڈئی بولتے ہیں، کچھ کیا بولتے ہیں، اللہ اکبر. وہ ولیمہ نہیں کرتے، کچھ اور ہی کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارا وہ کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر. ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرو. کچھ نہیں ہو تو ہلکا سا ایک بکری تو بھی ذبح کرو، لیکن ولیمہ کرو. ولیمہ کا کھانا سنت ہے، ولیمہ کھانا بھی سنت ہے. لیکن اب رات میں شادیاں ہو رہی ہیں، پھر رات تک کے آئے تک تو 12 بج جاتے ہیں. 12 بجنے کے بعد پھر وہی ہے، نماز پڑھے بھی نہیں تو چلے گئے تھے، جلدی پڑی تھی، کیا معلوم کھانا ملتا کہ نہیں ملتا. اور حالت اتنی بری رہتی ہے، میں تو کہتی ہوں کتے بلی کا کھانا. وہ بفے ڈینر ہوتا ہے اور لوگ بڑھیا سر کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، کبھی اٹھے تو میں بیٹھوں. ایسا لگتا معلوم نہیں کیا. اور بڑے بڑے رئیسوں کو وہاں میں نے ہاتھ پھیلا کے روٹی مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اے بھیا میرے کو ایک روٹی دے دینا، مجھ کو روٹی دے دینا. ادھر ارے بھائی اپنے گھر میں کہ تجھے روٹی نہیں ملی تھی کھانے کو. اتنوں کو بلاتے ہیں کہ جس کا انتظام ہی نہیں کر پاتے. اور پھر وہ روٹی والا بیچارہ روٹی بنا رہا ہے اور وہ روٹی ڈھنگ سے مہمانوں کو مل ہی نہیں رہی ہے. وہ کوئی ایک ٹکڑا، کوئی چھینا جھپٹی بھی ہوتی دیکھی ہے میں نے روٹی کے لیے. رئیسوں کو فقیر دیکھنا ہے نا تو شادی کے لون میں دیکھو، بڑے بڑے رئیس فقیروں جیسے حرکت کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہم نے کیا بنا دیا ہے. ہمارا اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ مسلمانوں جیسے برے کوئی نہیں. مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایسا دکھا دیا ہے کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کے اب ایمان نہیں لاتے. ورنہ اسلام جیسا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، جو ہم کو اٹھنے سے لے کے، سونے سے لے کے، نمازوں سے لے کے، کھانا کیسا کھانا ہے، چلنا کیسا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارے رشتے کیسے ہو، یہاں تک بیت الخلاء میں جانا بھی ہمارے آقا نے ہم کو سکھایا. اس کے باوجود ہم اپنی ڈھنگ پہ، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ابلیس کی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. رات میں آقا نے فرمایا عشاء کی نماز کے پہلے سونا آقا کو پسند نہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگتے رہنا بھی آقا کو، فضول باتیں کرنا، جاگتے رہنا نہیں منع کیا آقا نے. اگر کوئی عبادت میں جاگے تو اس سے اچھا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے جو رات بھر اپنے رب کی یاد میں کروٹیں بدلتے رہے. فزیکل تو وہ اپنے آپ کو، باڈی کو ریسٹ دے، لیکن اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہے کہ وہ اچھال دیے جاتے ہیں اپنے بستر سے. ان کو بستر چبھتے ہیں، اللہ کے دیوانوں کو، محبوں کو، اللہ کے محبوں کو بستر انہیں چبھتے ہیں. وہ انتظار میں رہتے کب اٹھ جاؤں اور اپنے رب کی عبادت میں ان کے دل چین پاٹ دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو راحت ملتی ہے. لیکن آج کل لوگوں کو نہ جانے ٹی وی، پکچر، فضول کام کرنے میں تو پورا ٹائم رہتا ہے رات بھر. یہاں تک کئی عالم دین اور یہ بھی ہے، وہ بھی رات بھر مطالعہ کرتے رہتے ہیں. اور فجر کی اذان ہوئی نا تو پھر ٹھونگے ماریں گے جلدی اونگتے گرتے، اور لگیں گے ہم تو بڑے عالم دین ہیں، ہم نے بہت پڑھائی کی رات بھر. اور جہاں اللہ کی عبادت کا ٹائم آیا نا، اس ٹائم اطمینان سے وضو، اطمینان سے قیام، اطمینان سے سجود ہونے چاہیے نا، رکوع اور سجود. نہیں، وہ نہیں ہوتی. منافقوں کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، ٹھونگے مارتے ہیں جلدی جلدی، اور بنا نماز، بنا دعا مانگے فوراً ہاں ہماری نماز ہو گئی، اور سوچتے ہیں ہم عالم بن گئے تو بخشے بخشائے ہو گئے. حشر کے دن دکھے گا یہ بڑے بڑے جتنے عالم ہیں نا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ بھی سب وہاں پر شرمندہ نظروں سے کھڑے نظر آئیں گے. نماز معاف نہیں ہے، اور نماز باقاعدگی سے اس کی تمام رکن اس کی اچھی طریقے سے ادا ہو، تب نماز ہے. نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور تہجدوں میں اٹھے، رات بھر شب بیداری کرے تو رات بہت اچھی ہے، اس سے اچھی تو کسی کی رات ہی نہیں ہے. لیکن وہی رات بھر سیریل دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، رات تک ہنسی مذاق ہلے کرنے میں، جتنے فنکشن کر رہے ہیں راتوں میں، پورے بھائی بہن اور پورے رشتہ دار مل کے ہو ہلہ مچا رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا کی ناراضگی ہے اس پہ. سوائے میاں بیوی کے کوئی بات کرنے کا حکم رات میں نہیں ہے. لیکن راتوں تک دیر تک جاگیں گے تو فجر میں کون اٹھنے والا ہے؟ اس لیے
اس بات کو ذہن نشین کریں کہ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے بستر پر چلے جائے، تسبیح پڑھے، استغفار پڑھے، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا کلمہ، چاروں پانچوں کلمے پڑھے، اللہ کی سے دل ہی دل میں اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہے جو پہلو کے بل لیٹ کے بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو پہلو کے بل لیٹ کے بھی تسبیح بیان کرے اور خوب خوب اللہ سے مناجات کرے، توبہ کرے، اللہ سے روبرو، اللہ سے کنیکٹ ہوں، اور پھر اس کے بعد جیسی ہی تہجد کا وقت ہو فوراً نیند لگے تو لگے، نہیں لگے تو ہاں یہ بھی اچھا سوال آ رہا ہے کہ اکثر بولتے ہیں کہ باجی کیا کریں نا، نیند نہیں لگی تو پھر تہجد ہوتی ہے کیا؟ تہجد کی نماز تو دیکھیے جس کو نیند ہی نہیں آتی وہ کیا تہجد نہیں پڑھے گا؟ تہجد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لیٹ جاؤ اور لیٹنے کے بعد نیند لانے کی کوشش کرو کہ مجھے نیند آ جائے، اللہم باسمک اموت و احیا بولے، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی مرتی ہوں اور زندہ بھی تیرے نام سے ہوں گی۔ تو یہ پڑھ کے پھر لیٹیں اور لیٹ کے پھر وہیں قصد کرے اللہ تعالیٰ مجھے تہجد میں اٹھا دینا۔ آپ قصد کر کے دیکھیے ضرور اٹھائیں گا اللہ تعالیٰ۔ ایک تہجد کی نماز حرم کی نماز سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اٹھ جائے تہجد میں، اٹھائیں گا اللہ تعالیٰ، لیکن آپ قصد ہی نہیں کرو گے، رات تک ٹی وی ہے، رات تک واٹس ایپ ہے، یا رات تک موبائل میں لگے رہو گے، فضول چیزوں میں لگے رہو گے، تو پھر کہاں سے اٹھو گے؟ شیطان تو خوش ہوگا، شیطان نہیں اٹھنے دے گا۔ اسی لیے فضول نہ کرے، فضول میں ٹائم ویسٹ نہ کرے، راتوں کو دیر تک سیریل دیکھتے ہوئے نہیں ہے۔ آج کل تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک کوئی خاص ٹائم ہے اسی پہ کوئی سیریل آ رہے ہیں، دن رات تو وہی چل رہا ہے۔ اتنا شوق ہے تو دن میں، اللہ اکبر، کیا مزہ ہے، کتنی قیمتی زندگی ہے، اور سب سے قیمتی چیز وقت ہے، ٹائم۔ ہم کسی کو کتنی دولت دے سکتے ہیں، کتنے گفٹ دے سکتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، سب سے اچھا گفٹ کسی نے ہم کو ہمارے لیے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ ٹائم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، ٹائم جو گیا نا، گیا گیا، وہ واپس نہیں آنے والا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، پیپر دینا ہے بھائی، اور پیپر کے ٹائم ہم کہاں فضول میں اپنے ٹائم کو، جیسے ٹائم نہیں کٹ رہا، بور ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، قبر پہ کیسے کٹے گا؟ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمہ وقت نیکیاں کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے، اس کا کسی کا رشتہ کرا دے، کسی کا یہ کسی کی بیمار پرسی کر لے، کسی کو دوا بتا دے، کسی کو ڈاکٹر کا نام بتا دے، اور کسی کا سب کو اصلاح، سب کو مدد کرنے کی کوشش کرے، یہ عبادت ہے، عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر دیر تک اٹھنا، رات تک جاگنا، پھر دیر سے اٹھنا، فجر کی نماز قضا کر دینا۔ پھر بچوں کی اسکول کی پڑھائیاں ہیں، آن لائن آج کل چل رہی ہے، اس میں بھی اگر ماں پڑھی لکھی ہوں گی تو بچے پڑھے لکھے ہوں گے۔ ماں کو ہمہ وقت اپنے بچے پہ نظر رکھنا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اگر ایک لمحہ نظر چکی، شیطان قابض ہو جاتا ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق دی ہے، جنت اس کے قدموں میں یوں ہی نہیں دی ہے، اس کے لیے اپنی نیندیں، چین سب قربان کرتی ہے، ماں تب ماں ہوتی ہے، ورنہ جنم تو گائے بیل بھی دیتے، گائے بھینس بھی دیتے نا بچوں کو جنم، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے کیا؟ ہم اشرف المخلوقات ہے، ہمارا ٹائم ہماری اولاد کے لیے ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اور اپنے جتنے رشتے ہیں ان کو اچھے سے نبھانے کے لیے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، ان کی آن لائن کلاس ہو تو اس کے بہت پہلے اٹھے، فجر میں اٹھے اور اٹھائیں، ان کو عادت ڈالیں بچوں کو، اور اس ٹائم سے ان کو فریش کرے، ان کو ناشتے دے، اور اس کے بعد پھر ان کو پڑھانے بٹھائے۔ فریش ہو کے بچہ آن لائن ایگزام پڑھائی کے لیے بیٹھے گا تو بہت اچھے سے اس کا ذہن کام کرے گا، اور اس کو پہلے ناشتہ دے، ناشتے سے ایک انرجی ملیں گی، اور انرجی دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اٹھنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر ناشتہ ہو جانا چاہیے۔ اٹھنے کے بعد 12 بجے 1 بجے بچے ناشتہ کریں گا تو کیا اس کا ذہن ہوگا، اور کہاں سے نہ اس کی گروتھ ہوگی، نہ اس کے مائنڈ کی گروتھ ہوگی۔ پھر ہم بولیں گے کیا پڑھ لیں گا، اپنے آپ پڑھ لیں گا، آپ کو دھیان دینا پڑے گا۔
ان کا ٹیوشن کا ٹائم کب ہے، ان کو پڑھانے والے کب آتے ہیں، ان کی آن لائن کلاس کب ہے، چاہے کتنی ضروری کتنا بھی کسی نے بلایا ہو. نہیں، مجھے پہلے میرے بچوں کے فیوچر کو دیکھنا ہے، ان کی دین دنیا دونوں بنانا ہے، ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آرڈر آ گیا کسی کا، ہم چلے بھائی، ہم کو نہیں، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ماں، بچے کا مستقبل اس کی ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ماں چاہے تو کیا بنا دے، اور ماں نہ چاہے نا تو پھر نہیں معلوم کیا بنیں گے. تو اس طریقے سے جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں. کوشش کریں کہ ہم اللہ کی ایک اچھی بندی بنیں، اللہ کے بندوں میں حسن اخلاق کے ساتھ رہے، اپنے آس پاس کے جتنے رشتے ہیں ان کو بھلی طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. بڑوں کا خوب اچھا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں. پھر دیکھیے دین بھی بنتا ہے اور دنیا بھی بنتی ہے. دین دنیا دونوں بن جاتی ہے، دونوں سنور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بیٹی، ہر ماں کو، ہر بہن کو اپنی اصلاح کی توفیق دے، ہدایت دے، اور اپنی زندگی کو صحیح راہ پہ چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ، لڑکیوں کو پڑھانا بھی ضروری ہے. ہر مرد اور عورت کو علم دین سکھانا میرے آقا نے فرما دیا فرض ہے. علم دنیا بھی سکھاؤ، علم دین بھی سکھاؤ، اور بہت زیادہ ریسٹرکشن میں نہیں، محبت کے ساتھ. جب بچی بڑی ہو جائے، بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو دوستوں کے طرح اپنے ہر بات اس کے ساتھ میں شیئر کرو، شیئر کراؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غلط جگہ شیئر کرے اور غلط اسے صلاح مل جائے اور وہ غلط راستے پہ چلے جائے. انہیں ہمیشہ اپنے بچوں کو، ماں ہو تو ایسی ماں رہو کہ تم سے اچھی فرینڈ اسے دنیا میں کوئی نظر نہ آئے. ماں سے اچھی دوست کوئی نہیں ہوتی. اور ماں صحیح عقل مند ہو تو دنیا بھی بنا دیتی ہے اور آخرت بھی بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور عدت کے بارے میں بھی ایک ہے کہ عدت، طلاق شدہ کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے، وہ سوال آتے ہیں ہمارے پاس. تو اس میں بھی غلط فہمیاں ہیں کہ کہتے ہیں 3 مہینے. طلاق شدہ کی، مطلقہ کی عدت کتنی؟ 3 مہینے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. 3 مہینے نہیں ہے، 3 طہر، 3 مینسس، 3 حیض آنا. 3 حیض اگر اس کے آ جاتے ہیں تو چاہے وہ 1 سال کے اندر آئے. کسی چیز کو بیماری ہوتی ہے نا، چاہے اس کے اگر 1 سال کے اندر تک حیض آ رہا ہے اس کا 3 تب تک اس کی عدت ہے. اور بچہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچہ ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. چاہے بچہ طلاق دینے کے 1 دن بعد ہی پیدا ہو جائے، پھر عدت ختم. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور بیوہ جو ہوتی ہیں جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے. 4 مہینے 10 دن عدت میں اس کا بھی وہی ہے کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اس کے 4 مینسس آئے، بچہ ہونے کے بعد فوراً چاہے وہ 1 مہینے میں ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. اور 4 مہینہ 10 دن تک کے جو ویڈو ہے، بیوہ ہے، اس کے لیے کوئی سنگار نہیں کرنا ہے، اسے کوئی سرما نہیں لگانا ہے، کوئی اچھے کپڑے نہیں پہننا ہے، کوئی کریم پاؤڈر نہیں لگانا ہے. غسل تو کرنا ہے، پاک صاف رہنا ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن باپردہ رہنا ہے. اور بلا ضرورت نہیں، بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی تبھی گھر سے باہر نکلنا ہے، تب تک باہر نہیں نکلنا ہے. طلاق والی کے لیے اس کے شوہر کے اندر ہی گھر کے اندر ہی عدت گزارے، یہ مسنون ہے، اچھا ہے، مستحب ہے. اگر شوہر کے ہاں عدت گزارنا نہیں ہے تو پھر وہ اپنے مائکے میں اپنے بھائی یا باپ کے گھر میں عدت گزارے. آگے انشاءاللہ اور یہ غلط فہمیوں کی اصلاح انشاءاللہ کریں گے. اللہ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں
مجھ گنہگار کو معاف کر دے، اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔